دوستو یہ ڈیبیٹ اصل میں تھی کس چیز کی؟ انڈین ایکسپریس کے مطابق مفتی شمائل نے لاجک اور ریزن سے سپریم بینگ کا کیس بنایا، یعنی کہ ایک ایسی قوت ہے جو سب سے زیادہ سپریم ہے، جبکہ جاوید اختر صاحب نے ایتھیکل فریم ورکس، اینیکڈوٹس اور پھر سفرنگ کو سینٹر بنایا۔ اب یہاں پہ ایک کنٹراسٹ یہ پایا جاتا ہے کہ بحث یہ تھی ہی نہیں جو جاوید اختر صاحب کر رہے تھے، یعنی وہ بحث کو شاید سمجھ نہیں پائے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ مورلی، اخلاقی طور پہ خدا کا وجود بنتا نہیں ہے، اور وہ اخلاقیات پہ بات کر رہے تھے، لیکن مفتی شمائل کا آرگومنٹ ڈیفرنٹ تھا۔ وہ کہتے تھے کہ خدا کے ہونے یا نہ ہونے کا جو پیمانہ ہے، پیرامیٹر ہے، وہ سائنس نہیں ہو سکتی ہے۔ خدا کوئی فزیکل چیز نہیں ہے، وہ میٹا فزیکل ہے۔ اللہ ایشور وہ میٹا فزیکل ہے، یعنی ایسا ہی ہے جیسے اگر آپ میٹل ڈیٹیکٹر سے صرف میٹل کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہو، آپ میٹل ڈیٹیکٹر سے پلاسٹک کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے، اس کے لیے آپ کے پاس پلاسٹک ڈیٹیکٹر ہونا چاہیے۔ لہٰذا اللہ، ایشور، خدا، گاڈ وہ ایک میٹا فزیکل چیز ہے، یعنی کہ ایسی چیز ہے، چیز تو نہیں کہہ سکتے، ایک ایسا وجود ہے، ایک کچھ ایسا ہے جس کا تعلق دنیا کی کسی بھی چیز سے نہیں ہے، تو کسی دنیا کی مثال دے کے اس کو آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ یہ مفتی شمائل کا ماننا تھا۔ اب یہاں پر آتی ہے ایک امپورٹنٹ بات، یہ ڈبیٹ بیسیکلی اسلام ورسز ایتھیزم پر نہیں کی جا رہی تھی، ٹاپک تھا گاڈ ایگزسٹس اور ناٹ، یعنی اوپر والا خدا وجود رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے، یعنی وہ ہے یا نہیں ہے، اور اس کو جو ہے وہ رکھا گیا کہ یہ میٹا فزیکل رہے گا یا نہیں رہے گا۔ تو اب جاوید اختر صاحب کا جو کور آرگومنٹ ہے وہ ہے دنیا کا دکھ، یعنی وہ دنیا کے دکھ کو دکھا کے گاڈ پر، اوپر والے پر سوال اٹھا رہے تھے۔ جاوید اختر صاحب کی جو لائن آف اٹیک ہے بیسیکلی یہ تھی کہ پرابلم آف ایول سلیش سفرنگ، یعنی اگر گاڈ اومنی پوٹنٹ اور بینیولنٹ ہے، یعنی مرسیفل ہے، اتنا رحم دل ہے اوپر والا، تو اتنا ظلم، یہ جنگیں، پھر معصوم بچوں کی موت کیوں ہو رہی ہے؟ وہ یہیں پر یعنی غزہ کا ایگزامپل دے رہے تھے اور کہتے ہیں کہ اگر گاڈ الاؤ کرتا ہے تو پھر اس کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہے، یعنی اگر پتا بھی اوپر والی کی مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا تو اس کا مطلب ہے جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے اس کی مرضی سے ہو رہا ہے، تو اگر وہ ہے بھی تو پھر میرے لیے وہ نہ ہونا ہی ایک جیسا ہے، یعنی مجھے اس کے ہونے سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ پھر انٹروین کیوں نہیں کر رہا، مداخلت کیوں نہیں کر رہا۔ پھر کہا یہ گیا کہ کیوں ہر سوال گاڈ پر جا کر رک جاتا ہے، یعنی ہر سوال، اگر آپ اسے کہتے ہیں ریگریشن، یعنی یہ انڈا، پھر مرغی سے پہلے کیا تھا، اس سے پہلے کیا تھا، میں، میرا والد، میرے والد کا والد، اس کا والد، بات حضرت آدم تک جاتی ہے، حضرت آدم کا والد کون تھا، اسے کہتے ہیں ریگریشن، یعنی جو بھی سوال ہے وہ اللہ پر جا کر رک جاتا ہے۔ ان کا پوائنٹ ہے کہ ہم سائنس میں سوال پہ سوال کر سکتے ہیں، لیکن گاڈ پر آ کر، اللہ پر آ کر لوگ کہتے ہیں کہ بس یہیں پر رک جاؤ، اس سے آگے سوال نہیں کرنا۔ اب دوستو یہ آرگومنٹ ایموشنل نہیں ہے، فلسافیکل ہے، مگر اس کی انرجی وہ ہیومن پین سے آتی ہے۔ یہ ہے جاوید اختر صاحب کا کلام۔ اب آتے ہیں مفتی شمائل کے اوپر۔ مفتی شمائل کا جو کور آرگومنٹ ہے، سائنس کا ٹول یہاں پر کام نہیں کرتا، یہ کہتے ہیں مفتی شمائل۔ مفتی شمائل کا جو سینٹرل پوائنٹ تھا، انڈین ایکسپریس کے مطابق انہوں نے رپورٹ کیا کہ میٹا فزیکل کوسچن کو امپیریکل ٹول سے سالو نہیں کیا جا سکتا۔ میں اس کو آسان کر دیتا ہوں۔ ایک چیز جو سائنس سے بھی بڑھ کر ہے، جس کا کوئی فزکس سے کوئی تعلق نہیں، یعنی کہ وہ وجود نہیں رکھتی ہے، وہ کوئی کیمیکل نہیں ہے، وہ کوئی بایولوجی نہیں ہے، وہ کوئی فزکس نہیں ہے، وہ فزکس کے رولز، اس کے اصولوں سے بھی مبرہ ہے، اس کے اوپر ہے، تو آپ اس کو فزکس یا کیمسٹری یا بایولوجی کے رول سے ثابت کیسے کر سکتے ہو؟ اسے کہتے ہیں امپیریکل ٹولز، اس سے ثابت نہیں کر سکتے۔ تو گاڈ کا کانسیپٹ فزکس کی چیز نہیں ہے، یہ میٹا فزکس ہے، اس سے بھی اوپر کی چیز ہے، اس لیے لیب ٹیسٹ کے ذریعے گاڈ پروو یا ڈس اپروو نہیں ہو سکتا۔ یہ غلط مسٹیک ہوگی اگر ایسے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو۔ دوسری چیز اسے کہتے ہیں کنٹنجنسی، یعنی جو مفتی شمائل کا آرگومنٹ تھا، دلیل تھی، اس میں کنٹنجنسی کا بہت کردار تھا، یا فرسٹ کاز آرگومنٹ۔ ان کا لاجیکل سکیلٹن کچھ اس پہ بیس کر رہا تھا۔ میں بتا تو ہوتا کیا، دیکھیں یونیورس جو ہے نا، کائنات، وہ کنٹنجنٹ ہے، یعنی ڈیپینڈنٹ ہے، چینجبل ہے۔ کنٹنجنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زمین سے پہلے ایک سنگولیرٹی تھی، یعنی زمین سے پہلے بگ بینگ تھا، بگ بینگ ہوا تو زمین بنی، بگ بینگ سے پہلے کیا تھا، اس سے پہلے کیا تھا، جیسے یہ ہم ایک سیارے پہ رہتے ہیں، ہم سے بڑا سولر سسٹم ہے، سولر سسٹم سے بڑی گیلیکسی ہے، گیلیکسی سے بڑی کلسٹر آف گیلیکسیز ہیں، پھر یونیورس ہے، پھر ملٹی یونیورس ہے، یعنی بات اوپر سے اوپر جاتی ہے، اور ہر چیز کا ایک سبب ہے، لیکن ایک جگہ پہ آ کے بات گاڈ پہ، اللہ پہ رک جاتی ہے۔ اچھا، تو یہ بیسیکلی ان کا آرگومنٹ تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کنٹنجنسی کا کوئی فرسٹ کاز نیسیسری بینگ ہونا لازمی ہے،
یعنی اگر آپ ایسے نیسیسری بینگ کہتے ہیں کہ ایسی چیز جس کا ہونا لازم ہے اور وہ خدا ہے, وہ اللہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یعنی اگر آپ پیچھے جاتے جاؤ کہ اچھا پہلے یہ چیز بنی, پھر اس سے پہلے یہ بنا, اس سے پہلے یہ بنا, پھر یہ وجود میں, پھر اس کا وجود, پھر اس کا وجود, پھر آدم کا وجود, آدم سے پہلے جنات کا وجود, جنات سے پہلے فرشتوں کا وجود, اس سے پہلے تو پھر آپ کو کہیں نہ کہیں رکنا پڑے گا, اور جس مقام پہ آپ رکیں گے وہ اللہ ہے, وہ خدا ہے. یہ ہے آرگومنٹ مفتی شمائل کا. اسے کہتے ہیں انفینائٹ ریگریس, یعنی اینڈلیس چین لاجیکلی یہاں پر کولیپس کر جاتی ہے. اس لیے ایک نیسیسری بینگ جس کو لوگ گاڈ کہتے ہیں ریشنل کنکلوژن بن جاتا ہے. دوستو اب آتے ہیں کنٹیجنٹ کاز اور نیسیسری بینگ. یہ ڈیبیٹ وائرل کیوں ہوتی ہے دوستو؟ یہ صرف ایک ڈیبیٹ یا سٹیج ڈیبیٹ نہیں تھی. انڈین ایکسپریس کے مطابق یہ کانورسیشن ریلیجن, پالیٹکس, فری سپیچ اور مورل رسپانسبلٹی تک چلی گئی تھی. اور اس کا امپیکٹ دیکھیے. انڈین ایکسپریس ہی لکھتا ہے کہ مفتی شمائل کے نارمل ویڈیوز جو ہیں وہ ٹینز آف تھاؤزنڈز ویوز لے لیتے ہیں, مگر اس ڈیبیٹ نے 6 گھنٹوں کے اندر 2.5 ملین ویوز کراس کر لیے تھے, اور اب تو نہ جانے کہاں تک پہنچ چکی ہے. یہ جو للن ٹاپ کے اوپر جو لائیو سٹریم ہوا وہ بھی کہیں ملٹی ملین میں گیا. تو گائز دونوں سائیڈز نے آخر کیا ایسا سٹرونگ کیا اور کیا ایسا اس کا کمزور تھا, یعنی دونوں سائیڈوں کی جو دلائل تھے وہ کتنے مضبوط تھے, کتنے کمزور تھے. اب یہاں پر ہم ایموشنل فین فیئر نہیں کریں گے, صرف آرگومنٹس کو ٹیسٹ کریں گے. دیکھو جاوید اختر کا جو اسٹرینگتھ ہے, ان کی جو مضبوطی ہے وہ ہے کہ وہ ہیومن سفرنگ کو, انسانوں کی پین کو سینٹر میں لیتے, اور یہ ریمائنڈر ہے کہ ریلیجن کو اسکیپ نہیں بننا چاہیے. اگر بلیف انسان کو ظالم بناتا ہے, اگر یقین فیتھ انسان کو ظالم بناتا ہے, تو بلیف کا ایک مورل کاسٹ ہے, پھر تو بلیف ہونا ہی نہیں چاہیے. یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دنیا میں جتنے بھی ظلم ہوئے ہیں وہ ان لوگوں نے کیے ہیں زیادہ تر جو مذہب پہ یقین رکھتے ہیں. اب ان کا ویک پوائنٹ کیا ہے؟ پرابلم آف ایول سے آپ یہ پروف کر سکتے ہیں کہ دنیا میں دکھ ہے. ان کا ویک پوائنٹ یہ تھا کہ وہ خدا کی ایگزسٹنس پہ بات نہیں کر رہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ دنیا میں ظلم ہو رہا ہے اس لیے خدا نہیں ہے. لیکن آپ لاجیکلی یا ڈائریکٹلی پروف نہیں کر سکتے کہ اللہ ہے ہی نہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے وہ دیکھ نہیں رہا, ایک الگ بات ہے, لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ظلم ہو رہا ہے اس لیے وہ ہے نہیں, کیونکہ یہ ایزیوم کرتا ہے کہ گاڈ کا پرپس صرف امیڈیٹ کمفرٹ ہے, جو کہ ایک غلط اسامپشن ہے. یعنی آرگومنٹ پاورفل ہے لیکن کنکلوسیو پروف نہیں ہے. اب آتے ہیں مفتی شمائل کی اسٹرینتھ پہ. وہ ڈیبیٹ کو ٹولز پر لے جاتے ہیں, یعنی سائنس کیا آنسر کر سکتی ہے اور کیا نہیں آنسر کر سکتی ہے. میں نے پہلے آپ کو میٹل ڈیٹیکٹر والی ایگزامپل دے دی, اور پھر کنٹینجنسی فرسٹ کاز آرگومنٹ ایک اسٹرکچرل لاجیکل روٹ دیتا ہے. تو مفتی شمائل کا ویک پوائنٹ یہاں پہ یہ تھا, لاجیکلی نیسیسری بینگ اسٹیبلش ہو بھی جائے تو پھر اگلا جمپ ہوتا ہے, یعنی وہ بینگ پرسنل گاڈ ہے, مورل گاڈ ہے, ریلیجنس کا گاڈ ہے, وہ کس چیز کا گاڈ ہے. یہاں پہ جو دیگر جو مسلمان نہیں ہے وہ یہاں پہ اس سوال کو اٹھا سکتے ہیں. یہ برج سٹرونگ ایکسپلینیشن مانگتا ہے. جاوید اختر کو جب بھی موقع ملتا تھا وہ ہندوازم اور اسلام سمیت تمام ریلیجنز کا مذاق اڑاتے تھے اور انہیں برا کہتے تھے. کل انہوں نے اسلامک اسکالر شمائل ندوی کے ساتھ خدا کے وجود پہ ڈیبیٹ کی. شمائل ندوی نے جاوید اختر کا وہ حال کیا ہے کہ جھوٹے کو گھر تک چھوڑ کر آنے والی مثال سچ ثابت کر دی ہے. جاوید صاحب کے پاس اپنی کسی آئیڈیالوجی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ایک بھی لاجیکل جواب نہیں تھا. یوں تو شمائل ندوی پوری ڈیبیٹ میں مکمل طور پر چھائے رہے, پر ان کے اس پوائنٹ نے جاوید اختر کو آؤٹ آف دا پارک پھینک دیا. آپ کی بات آ گئی, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ ڈیسائیڈ کریں گے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, یہی میجورٹی ڈیسائیڈ کرے گی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. بالکل میجورٹی اگر یہ کہے کہ نازی جرمنی کے ساتھ جس طرح میجورٹی تھی کہ جینوسائیڈ کرنا صحیح, آپ جسٹیفائی کریں گے؟ پلانٹ پہ جو لوگ تھے ان میں کتنے لوگ ایک دوسرے کو صحیح سمجھتے ہیں؟ اچھا, پلانٹ کی میجورٹی طے کرے گی, سوسائٹی کی نہیں. پلانٹ کی میجورٹی گاڈ کے ایگزسٹنس کو صحیح مانتی ہے, آپ کیوں نہیں مانتے؟ ان کی منافقت کا یہ لیول ہے کہ جاوید خود کو ایتھیسٹ کہتے ہیں, جبکہ ان کی وائف شبانہ صاحبہ کہتی ہیں کہ وہ اور جاوید ممبئی میں فلیٹ نہیں خرید سکتے کیونکہ وہ دونوں مسلمان ہیں. I can't get a house in Bombay. I wanted to buy a flat in Bombay and it wasn't given to me because I was a Muslim. I've read the same thing about Saif. Now, I mean, if Javed Akhtar and Shabana Azmi cannot get a flat in Bombay because they are Muslims, what are we talking about? جاوید اختر فطرتاً ایک موقع پرست اپرچونسٹ انسان ہے. مذہب اور نیشنلزم ان کے لیے ریلیونٹ رہنے کے ٹولز ہیں. سلیم خان صاحب جنہوں نے فلم انڈسٹری میں جاوید صاحب کو اپنے ساتھ کام دیا تھا, اس شخص نے اسے بھی نہیں بخشا. اپنا کام نکل جانے کے بعد سلیم خان کو ایسے موقع پر سائیڈ لائن کیا جب وہ انتہائی مشکل حالات سے گزر رہے تھے, اور یہ بات خود سلیم خان نے ایک انٹرویو میں بتائی ہے. فلم انڈسٹری, لوگ, پبلک کچھ بھی سمجھے, سینئر اس نام پہلے آتا ہے, اور کام انہوں نے میرے ساتھ آگے شروع کیا, میں نے ان کے پاس نہیں کیا تھا. ایک دن وہاں سے بیٹھے ہوئے تھے, کام کر رہے تھے شام کو, تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں الگ ہونا چاہتا ہوں, فنکشن.
تو میں واقعی یہ سمجھا کہ میں نے برابر سنا نہیں ہے. میں نے کہا میں الگ کام کرنا چاہتا ہوں. میں نے یہ کہا کہ میں نے کہا یہ بات آپ نے کوئی 5 منٹ پہلے تو سوچی نہیں ہوگی. تو کہنے میں کچھ عرصے سے سوچ رہا تھا. تو اٹھا ہاتھ پہ لایا اور میں اپنی گاڑی کی طرف گیا جو باہر کھڑی ہوتی تھی. تو یہ کیم ٹو وہ گاڑی تک آنے لگے تو میں نے ان کو پکڑا اور ان کی گھر کی طرف کیا کہ آئی کین لک آفٹر مائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چند دنوں سے انٹرنیٹ پہ کافی چرچا ہے, کافی وائرل ہے ایک مناظرہ جو بھارت میں ہوا. غالباً جاوید اختر صاحب ہیں اور ان کے ساتھ ایک مفتی صاحب کا مناظرہ ہوا اور انہوں نے گفتگو کی ہے خدا تعالیٰ کی ہستی پر. اور ایک جو فریق ہے وہ الہاد کی طرف ہے. لفظ تو بڑا سخت ہے لیکن وہ فریق جو خدا تعالیٰ کو نہیں مانتا اور ایک فریق ہے جو خدا تعالیٰ کی ہستی کو ثابت کر رہا ہے. ہم بھی اللہ کے فضل سے مانتے ہیں خدا تعالیٰ کی ہستی موجود ہے, لیکن جو ملحد ہیں, جو ایتھیسٹ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی ہستی کو ثابت نہیں کیا جا سکتا, جو بھی ان کا پیرامیٹر ہے, جس طرح بھی وہ سوچتے ہیں. تو کیا واقعی خدا تعالیٰ کی ہستی کو ثابت نہیں کیا جا سکتا؟ ایسا پتہ نہیں, میرے خیال میں دیکھیں ایک ایسا سوال ہے اس کا جواب یقینی ہے کہ کیا جا سکتا ہے. ثابت کیسے کر رہے ہیں اور کس طرز پہ کس ثبوت مانگ رہا ہے کوئی, یہ دیکھنے والی بات ہے. اس کیس میں جو آپ نے ابھی نام بھی لیے, مطلب ہمیں دیکھنا پڑے گا کون ہے اور اس کو کیسے ہم نے ایڈریس کرنا ہے, یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. تو اب جو اتنے سارے نام ہیں خدا کے, جو صفاتی نام ہیں, ان میں سے خیال ہے اس میں سب سے پہلے جو یاد آتا ہے وہ اس کے صفت لطیف یاد آتی ہے. فائن, کوئی چیز جتنی لطیف تر ہوتی جاتی ہے اس کو ہم اپنی زبان میں اور اپنی جو ہماری کمپریہنشن ہے, ہماری جو لنگوسٹکس ہیں, اس کے مطابق اس کو ڈسکرائب کرنا مشکل ہوتا جاتا ہے. ٹھیک, لیکن اسے یہ نہیں ثابت ہو سکتا کہ وہ موجود ہی نہیں ہے وہ چیز. اور ان صاحب کا جاوید اختر صاحب بڑے مشہور شاعر ہیں, اور جب وہ کسی چیز کے کسی کے حسن کو بیان کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی جیسے کھلتا گلاب, جیسے شاعر کا خواب, جیسے اجلی کرن, جیسے بن میں ہرن, جیسے مندر میں ہو کوئی جلتا دیا. حسن ہے, بیان ہی نہیں کر پا رہے. بالکل بالکل, بنتی نہیں ہے بادہ ساگر کہے بغیر. بالکل, بہت غالب نا کہ ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو, بنتی نہیں ہے بادہ ساگر کہے بغیر. بالکل صحیح بات, یہ لطافت ہے. اب چونکہ وہ حسن کی ڈیفین کو بتا ہی نہیں پا رہے, سہارا لے رہے ہیں کبھی تشبیہ کا کبھی استعارے کا, اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ حسن موجود نہیں. بالکل بالکل, وہ اس کی لطافت ہے حسن کی کہ آپ مجبور ہو گئے ہیں کہ اسے سمجھانے کے لیے, بتانے کے لیے آپ تشبیہ استعارہ اس دنیا کی چیزوں سے ڈھونڈ کے بتاتے ہیں. ورنہ حسن کی کوئی ڈیفینیشن کسی لغت میں جا کے دیکھ لیں, حسن لکھا ہوگا کس چیز کا جمال, جمال کس چیز کا حسن, ہاؤ ڈو یو ڈسکرائب اٹ. لمبے لمبے مقالے لکھے گئے صحیح اسی چیز ایستھیٹکس کے اوپر جی حسن یہ ہے, یوں ہے, یوں ہے, لیکن آپ کو سہارا لے کے سمجھانا پڑ رہی ہے. تو دیکھنا یہ پڑے گا کہ بات کس سے کریں. وہ سائنسدان ہے, وہ آرٹسٹ ہے, وہ کون ہے. تو یہاں پہ تو آرٹ, اب دیکھیں فائن آرٹ کہتے ہیں, وہ اسی لیے کہتے ہیں اب ایک ایبسٹریکشن ہے, اور فائن آرٹ میں وہ ایبسٹریکشن بیوٹی ہے. آپ کہنے کو اعتراض کر دیں کہ یہ کیا بات ہوئی, بڑے بڑے لطیفے بھی بنے ہوئے ایبسٹریکٹ آرٹ سے. جی, لیکن دیٹ از آرٹ. اس کے مقابلے پہ آپ اسٹل لائف ایک ڈرائنگ رکھ دیں جو ایک بچے نے بنائی ہو, کچھ انگور پڑے ہیں, کوئی کیلا پڑا ہے, کوئی مالٹا پڑا ہے, کوئی یہ پڑا ہے, وہ پڑا, جس طرح ڈائننگ ٹیبل پہ پڑے تھے وہ بنا کے لگا دیں, اور اس کے مقابلے پہ پکاسو کی 3 خطوط پہ مبنی ایک پینٹنگ, کس کی زیادہ آرٹسٹک ویلیو ہوگی؟ اس لیے کہ بیکاز دی ادر ون از فائنر, لطیف تر. تو وہ دیکھنا یہ پڑے گا کہ ہاں بتایا بیان ضرور کیا جا سکتا ہے, لیکن اس کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کی لطافت ایسی ہے کہ پھر ہم کیسے سمجھیں اور کیسے سمجھائیں, اور خدا تعالیٰ نے خود اپنے آپ کو کیسے سمجھایا ہے ہمیں, اور یہ بات ہے جو دیکھنی ہوگی. بسم اللہ الرحمن. جاوید اختر صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ کو پاکستان اور جہنم میں سے کس کا انتخاب کریں گے, تو انہوں نے کہا کہ وہ جہنم میں جانا پسند کریں گے. بالکل آپ نے صحیح چوائس کی ہے, وہ جگہ آپ کے لیے بالکل بہترین ہے. لیکن ہاں ضرور پاکستان آنے کی دوبارہ کوشش بھی نہ کریں, نہ آپ کو کوئی بلائے گا.
اور جانے سے پہلے ان لوگوں کو بھی ساتھ لے کے ضرور جائیں جو پاکستان میں آپ کے قدموں میں بیٹھے ہوئے آپ کے قصیدے پڑھ رہے تھے اور آپ کی واہ واہ کر رہے تھے. ڈونٹ فرگیٹ ٹو ٹیک دیم ود یو ٹو ہیلپ. سو انجوائے. آپ وہاں پہ بالکل مناسب آپ نے چوائس کی ہے. تھینک یو. اللہ حافظ. خواتین و حضرات آداب. میں جاوید اختر. میں کچھ تھوڑا سا شرمندہ سا بھی محسوس کر رہا ہوں. دلی کے کانسٹیٹیوشن کلب میں کیا گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے پر ایک ہائی پروفائل ریسپیکٹفل ڈیبیٹ ہوئی جس کو سوربھ دیویدی نے موڈریٹ کیا. جاوید اختر اور مفتی شمیل ندوی کے بیچ ہوئی اس ڈسکشن کو لاگو لوگوں نے دیکھا. مفتی ندوی نے تھیزم کے لاجک کے ڈیفینڈ کرتے ہوئے کہا کہ سائنس گاڈ کو ڈسپروو نہیں کر سکتے. وہیں جاوید اختر نے ریلیجن کو اینشینٹ اگنورینس کا پروڈکٹ بتایا. ڈیبیٹ کا کوئی آفیشیل ونر نہیں تھا لیکن سوشل میڈیا پر کافی یوزرز مفتی ندوی کو کام لاجک اور کلیئر ریبوٹلز کے لیے ونر مانا. اسی بیچ جاوید اختر نے ڈیبیٹ کے بعد کہا شاید میں اپنی بات اس کلیئرٹی کے ساتھ رکھ نہیں پایا جیسا میں چاہتا تھا لیکن اس طرح کی بحث میں الفاظوں سے زیادہ ضروری نیت ہوتی ہے. میں کسی کو ہرانے نہیں آیا تھا بلکہ یہ یاد دلانے آیا تھا کہ ہر سوال کا جواب ہونا ضروری نہیں ہے اور ہر جواب پر یقین کرنا بھی ضروری نہیں. میں مانتا ہوں کہ سائنس لاجک اور انسانی ضمیر کی ہمیں بہتر دنیا کی طرف لے جا سکتے ہیں چاہے راستے میں ہم ایک دوسرے سے اتفاق نہ بھی کریں. کمنٹ سیکشن میں بتائیے آپ کے اکارڈنگ اس ڈیبیٹ کا ونر کون تھا, جاوید اختر یا مفتی شمیل ندوی.